بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی وہ 15ویں پارے کی سورہ کہف کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کی 5 آیتیں تلاوت کی گئی. گزشتہ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک مضبوط ایمان والے چند نوجوانوں کو کفر و شرک کے ماحول سے بچا کر ایک غار میں پہنچا دیا اور اس غار میں جا کر ان پر نیند مسلط کر دی اور ایک لمبی مدت سونے کے بعد وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا اور اسی کے ضمن میں سفر کی کچھ آداب اور کھانے میں کس طرح کا احتیاط کرنا چاہیے باہر کے کھانے میں اس کو بھی تفصیل سے گزشتہ بتایا گیا تھا. اسی آیت میں جب بھائیوں نے جب ان نوجوانوں نے ان میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے شہر کی طرف بھیجا تو اس کو بھیجنے سے پہلے وہ ان کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں, کچھ گائیڈنس کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا وَلْيَتَلَطَّفْ کہ ذرا نرمی اختیار کرنا, یعنی تم کھانا لینے کے لیے جا رہے ہو تو کسی سے الجھنا مت, کیونکہ ہم جس ماحول میں وہ تو یوں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے سوئے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, ابھی بھی دقیانوس بادشاہ کی حکومت ہے جس نے ہمارے خلاف وارنٹ جاری کر دیا ہے. تو کہا کہ تو نرمی اختیار کرنا. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب قرآن مجید ہے یہ عجیب و غریب کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی بات ایسی نہیں رکھی کہ جس کو محفوظ نہ کیا گیا ہو. اس قرآن میں جتنے بھی کلمے ہیں, دیکھیے ایک ہوتا ہے اسپیلنگس اور ایک ہوتا ہے حرف ورڈس. تو قرآن میں جتنے بھی حروف ہیں ان حروف کو باقاعدہ گنا گیا ہے کہ قرآن میں کتنے حروف ہیں, قرآن میں کتنے کلمے ہیں, قرآن میں کتنے رکوع ہیں. تو قرآن میں جتنے حروف ہیں اس حروف کے حساب سے یہ جو آیت ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, یہ جو لفظ ہے کلمہ ہے اس کا جو تا کلمہ ہے اس پر قرآن مجید آدھا ہو جاتا ہے. یعنی حروف کے اعتبار سے
قرآن یہاں آدھا ہوتا ہے اور پھر تا کے بعد جو لام ہے اس سے دوسرا آدھا قرآن شروع ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کے متعلق اتنے ریسرچ کیا گیا اور اس کی اتنی ساری چیزیں ابھی تک محفوظ ہیں۔ ایک دوسری بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرانے کے لیے اور اس کو ماننے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے زمانے کے حساب سے، لیکن یہ قرآن مجید 1400 سال پہلے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اس قرآن کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں جن سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، ان سارے مسائل کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ اول تلطف، بھائی ذرا نرمی سے اختیار کرنا، کسی سے الجھنا مت، ولا یشعرن بکم احدا، کہ تم کو کوئی محسوس نہ کرے، تم پکڑے نہ جاؤ، اس کا خاص خیال رکھنا۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں گے، یعنی اگر انہوں نے تم کو پکڑ لیا، یرجموکم، تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے۔ سنسار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو پتھر مار مار کے بالکل مار ڈالیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا تم پر اتنا ظلم کریں گے کہ تم ان کے ظلم کی طاقت نہیں رکھ سکو گے، اور اسی بنا پر تم ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من غضب اللہ کہ ان کے مذہب میں واپس چلے جاؤ۔ ولن تفلحوا ابدا، اگر ایسا ہوا، یعنی اگر انہوں نے تم پر ظلم کیا اور اس ظلم کی طاقت نہ رکھتے ہوئے تم ان کے مذہب میں چلے گئے، تو تم ہرگیز کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کامیابی تو ہمارے ہی دین میں ہے، ہمارے ہی مذہب میں ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مذہب میں کامیابی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آیاتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں اصحاب کہف کو اتنی مدت تک جو سلایا ہے، تو وہ کیوں سلایا، اس کی کیا حکمت تھی، اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور کہ قیامت کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب دقیانوس کا زمانہ ختم ہوا اور ایک لمبے عرصے کے بعد مسلمانوں کی حکومت آئی، دین صحیح کی حکومت آئی، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا دیندار تھا اور وہ توحید کا عقیدہ رکھنے والا تھا۔ لیکن اسی بادشاہ کے زمانے میں ایک آدمی نے اس طرح کی دعوت چلانے شروع کر دی کہ قیامت کے بعد جب انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بات اس نے چلانی شروع کر دی، اور کچھ لوگ جو ہے اس کی باتوں میں آ گئے، اور وہ جو بادشاہ تھا بڑا مسلمان تھا اور وہ پکا مسلمان تھا، اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یار اس طرح چلتا رہے گا تو بہت سارے لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور دین صحیح اور حقیقی دین سے بھٹک جائیں گے۔ تو اس نے اپنی ظاہری پوری کوشش کی، لیکن معاملہ قابو میں نہیں آیا، تو اس نے ایک ٹاٹ پہنا اور کچھ پتھر اور کچھ ریت بچھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ میری یہ جو رعایا ہے، میری جو قوم ہے، اس قوم کی اس غلط عقیدے سے حفاظت فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی اس طریقے سے کہ جب یہ نوجوان جو ہے جب آیا شہر میں، گار والے جو نوجوان تھے ان میں سے ایک نوجوان شہر میں آیا اور اس نے اپنا 300 سال کا پہلے کا سکہ دکاندار کو دیا، تو دکان والا اس سکے کو دیکھ کر بڑا تعجب کرنے لگا کہ یقیناً اس آدمی کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ آیا ہے، اس لیے کہ یہ جو سکہ ہے وہ بہت پرانے زمانے کا ہے۔ اس نے 2-4 لوگوں کو جمع کیا اور وہ لوگ مل کر اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب جب یہ لوگ
ان کو جب غار میں یہ لوگ گئے تھے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے ان لوگوں کا پورا ڈیٹا، ان کا نام، ان کی عمر اور وہ جہاں رہتے تھے، وہ ساری چیزیں ایک تختی پر لکھ کر اپنے محل میں رکھ دی تھی، یوں طور پر کہ یہ جو 7 لوگ ہیں یہ بڑے گنہگار ہیں، ان کو وہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ جو مسلمان بادشاہ تھا اس کی نظر اس تختی پر پڑ چکی تھی، اور اس کے سامنے یہ بات پوری تھی کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ گزرے ہیں۔ تو جب یہ نوجوان کو اس بادشاہ کے سامنے، مسلمان بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو فوراً اس کا ذہن وہاں گیا، اور ادھر اس نوجوان نے اپنی ساری بات بیان کی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا اس لیے ہم غار میں چلے گئے تھے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے ان کا بڑا اکرام کیا اور کہا کہ بھی تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ چلو میں لے چلتا ہوں۔ پھر وہ بادشاہ اور کچھ لوگ کو ساتھ اپنے غار کی طرف گیا۔ اب جب غار کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ٹھہر جائیے، میں پہلے جا کر میرے ساتھیوں سے کہوں کہ بھی اب معاملہ پورا الٹ ہو چکا ہے، وہ زمانہ باقی نہیں رہا، ہمارے سوئے ہوئے 300 سال ہو گئے ہیں، تاکہ وہ گھبرا نہ جائے، ورنہ آپ اگر پہلے انٹر ہو گے تو وہ یوں سمجھیں گے کہ وہی دقیانوس بادشاہ آ گئے اور گھبرا جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے وہ جائیے۔ تو جب وہ اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات جو دی، وہ وفات دینے میں حکمت یہ تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان نوجوانوں کے متعلق عجیب و غریب باتیں نہ کرنے لگے، جیسا کہ ایک کمزور ایمان جب ہوتا ہے آدمی کا تو وہ کسی آدمی سے کوئی عجیب بات دیکھتا ہے تو وہ پھر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور وہ جو کرنے لگتا ہے جو وہ کہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے، اسی حکمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، اور پھر بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ تو مر چکے ہیں تو بادشاہ نے ان سارے لوگوں کی ایک تختی بنائی، اور بادشاہ نے پھر ان لوگوں کو جو اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ موت کے بعد واپس زندہ نہیں ہونا ہے، ان کو کہا کہ وہ اللہ جو ان لوگوں کو 300 سال بغیر کسی غذا کے، بغیر کسی کھانے پینے کی چیزوں کے نیند دے سکتا ہے اور پھر واپس اٹھا سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ان لوگوں انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ اور اس سے یہ فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس بات کے قائل ہو گئے، اس بات کے کہنے والے ہو گئے کہ نہیں، یقیناً موت کے بعد واپس زندہ ہونا ہے۔ قول الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو اپنے معاملے پر غالب تھے، لنتخذن علیہم مسجدا اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ آپس میں اپنے معاملے کے متعلق جھگڑنے لگے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابنوا علیہم بنیانا، کہ ان پر ایک عمارت بناؤ۔ اب یہ لوگ جب مر گئے اندر اصحاب کہف، تو لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ بھئی یہ لوگ بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے نیک لوگ تھے، تو ان کی کچھ یادگار بننی چاہیے تاکہ ہمیں بھی یاد رہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ تو ان میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک عمارت بنا دی جاوے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ایک مسجد بنا دی جاوے۔ تو پھر بات اس بات پر آ کر ٹھہری کہ ایک مسجد بنا دی جاوے۔ مسجد کا متعلق ہماری جو مسجد ہے اس طرح کی مسجد نہیں، بلکہ ان کے دین کے مطابق جو عبادت گاہ ہے وہ عبادت گاہ بنا دی جائے۔ اور ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آج بھی عیسائیوں کا بڑی خانقاہ اس جگہ پر موجود ہے۔ اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عمان جو ہے ایک ملک ہے، وہاں کسی جگہ پر کھود کام کیا گیا تو وہاں سے ایک غار ملی اور اس غار کے اندر ایک مسجد ملی، اور یہ اندازہ لگایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کی مسجد ہو۔ تو اس طرح دو باتیں ہونے لگیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اس طرح کہیں کوئی آدمی مر جاوے تو اس کی قبر پر مسجد بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ تو دیکھیے ہماری جو شریعت ہے اس شریعت میں کسی بھی قبر پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کسی بھی آدمی مر جانے کے بعد ہم اس کی یادگار میں اس کی قبر پر اگر مسجد بناتے ہیں تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے پردہ اٹھا کر جب مسجد نبوی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہودیوں پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو خاص طور پر ایک جگہ پر دفن کرنا، جیسا کہ کوئی گھر میں دفن کرے یا اس طرح دفن کرے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو نمازوں کے ذریعے آباد کرو، اس کو قبرستان مت بناؤ۔ تو اس طرح کوئی مر جاوے تو اس پر، اس کی میت پر اس کے نام کی یا کسی طرح کی مسجد بنانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارے بڑے امام ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی قبر پر عمارت بنائی جاوے تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بڑا شخصیت مر جاتی ہے تو اور اس کی قبرستان میں ہی قبر بنی ہوئی ہے، لیکن وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے یا اصالہ ثواب کرنے کے لیے یا زیارت کے لیے آتے ہیں، اور وہاں کوئی آس پاس میں مسجد نہیں ہے اور آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے الگ ایسی جگہ پر جو کہ کوئی وقف کی زمین نہ، جو کہ قبرستان کی زمین نہ ہو، جو قبر نہ ہو، ایسی جگہ پر اس نیت سے مسجد بنائی جا سکتی ہے کہ جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ اگر آدمی کی نیت مسجد بنانے میں یہ قبر والے کی تعظیم ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر وہ یوں اس نیت سے مسجد بناتا ہے کہ میں مسجد اس لیے بناتا ہوں کہ یہ فلاں صاحب جو سوئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، تاکہ ان کی عظمت بلند ہو جاوے اور لوگ ان کی مسجد میں آئے، تو یہ بالکل شرک ہے، ایسا کرنا شرک ہے۔ لہذا ہماری شریعت میں قبر کے اوپر مسجد ہرگز نہیں بنا سکتے۔ ما قبل کی شریعت میں جائز تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اصحاب کہف کی قبر پر مسجد بنائی گئی۔ تو قول الذین غلبوا علی ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارے نہ مسجد بنانے کی ضرورت ہے نہ کسی اور عمارت کو بنانے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ قول الذین غلبوا علی امرهم، تو جو لوگ صاحب اقتدار تھے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان پر ضرور بضرور مسجد بنائیں گے۔ اب جو ہے آگے آنے والی آیت جو ہے اس میں اصحاب کہف کتنے تھے اس کے متعلق چند باتیں، ایک بات بیان کی گئی ہے۔ فرمایا سیقولون، ان قریب وہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ، کہ وہ لوگ تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور وہ کہیں گے، خمسۃ، کہ وہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم، کہ چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، یہ اٹکل پنجو کی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ الگ الگ باتیں کریں گے، کوئی کہے گا 3 تھے، کوئی کہے گا 5 تھے، کوئی کہے گا 7 تھے۔ تو آپ کہہ دیجئے، ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ان کی تعداد کو بہت خوب جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل، اور ان کی تعداد کو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑے لوگوں میں سے ہم بھی ہیں، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جو اصحاب کہف جو تھے ان کی تعداد 7 تھی۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، بس آپ ان میں زیادہ اختلاف مت کیجیے مگر ظاہری طور پر، یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو لے کر ہم بیٹھ جاویں اور اس میں ریسرچ کریں کہ بھی اصحاب کہف کتنے تھے اور ان کا کتا کیسا تھا، نہیں، اصل سبق کیا ہے وہ دیکھو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے سونے کے قصے کو تو تفصیل سے بیان کیا، لیکن تعداد کے متعلق فرمایا فلا تماری فیہم،
ان کے بارے میں زیادہ ریسرچ مت کرو، زیادہ اطلاع مت کرو. اصل بات سبق کیا ہے، سبق کیا ملا تم کو کہ بھئی ایمان کی حفاظت کے لیے کیسا بھی مرحلہ ہو، کیسے بھی حالت ہو، ہمیں اولاً اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اس کے متعلق ان میں سے کسی سے مت پوچھو کہ یہ جو پہلے کے زمانے کے یہودی اور نصرانی ہیں ان کے بعد جو ان کی کتاب ہے تو آپ ان سے مت پوچھیے کہ بھئی وہ کیسے تھے، کیا تھے. نہیں، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس ایمان، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتایا تھا کہ ایمان والوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں بالکل نہیں پڑتا ہے جس میں نہ اس کا دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ کسی بھی چیز کے متعلق یہ مت کہیے کہ میں اس کو آئندہ کل کروں گا مگر یہ کہ وہ اللہ چاہے. دیکھیے جیسا کہ اس صورت جب شروع ہوئی تب بتایا گیا تھا کہ جب یہودیوں نے اور کفار قریش نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بھی اصحاب کہف کون تھے، یاجوج ماجوج کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، تو آپ نے یوں فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اس کی وجہ سے جو وہی جو تھی وہ 15 دن تک رکی رہی. آپ بڑے پریشان ہو گئے، کفار قریش آپ کے مذاق اڑانے لگے. اسی کو امت کے نام پر ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو پختہ طور پر یہ نہ کہیں کہ میں ضرور یہ کام کروں گا. نہیں، یہ اللہ، ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کام نہیں ہوگا. لہذا ہم اپنے حساب سے کسی بھی چیز کا پختہ ارادہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیشہ اپنے کام کی ارادہ کرے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور لگائیں تاکہ وہ کام اللہ کی مشیت پر موقوف ہو جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کو یاد کیجئے، اِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں. وَقُولْ، اور آپ کہیے، عَسَىٰ ان قریب ان یہدینی ربی، میرا رب مجھے ہدایت دے گا. لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا، اس سے بہت زیادہ قریب تر، رشدن، ہدایت کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان کے ایمان کی حفاظت کے اسباب بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب آپ کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو اپنا یہ وطن عزیز چھوڑنا پڑے گا. پورے کفار آپ کے در پہ ہو جائیں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غار میں بھیجے گا اور اپنی عجیب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے آپ کی حفاظت کرے گا. یہاں تک کہ کفار قریش آپ کے اتنے قریب پہنچ جائیں گے کہ اگر وہ نیچے دیکھ لے تو آپ کو دیکھ لیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں محفوظ رہے گا اور آپ کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے